ڈیئر سیکنڈ ایئر، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ ٹھیک ہوں گے اور امید ہے کہ کام کا لگن، جوش اور ولولہ کم نہیں ہوگا۔ اپنی ہمتوں کو اتنا ہی جوان رکھیں جتنا 45-46 ایئر میں میری آواز بہادروں اور دلیروں کی طرح نکل رہی ہے۔ اسی طرح اپنے جوش اور ولولے کو جوان رکھیں۔ آپ لوگ یاد رکھیے گا، منزل آپ کی ہے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ آپ بہادر دلیر ہیں اور کام کرنے کی لگن اور جوش رکھتے ہیں۔ میرا آج کا لیکچر اردو لازمی کا ہے، 12ویں جماعت کے لیے ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے کانٹیکس کو، اپنے فہرست کو دیکھیں۔ یہ حصہ نثر ہے۔ ہم نے 1، 2، 3 اور 4 مضامین پڑھ لیے ہیں۔ یہ نثری اسباق ہے۔ زیادہ تر کالجز میں ایسا ہوتا ہے کہ پورے سلیبس کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیا جاتا ہے۔ 4 حصوں میں تقسیم کرنے کی وجہ سے یہ پہلا راؤنڈ بن جاتا ہے۔ اس راؤنڈ میں جتنے نثر کے اسباق تھے وہ ہم نے کر لیے۔ اب ہم اس کے دوسرے حصے کی طرف بڑھیں گے۔ دوسرے حصے میں 8 نظمیں ہیں۔ 8 نظموں میں سے 2 نظمیں ہم پہلے راؤنڈ میں رکھ لیتے ہیں، اپنا راؤنڈ بنا لیتے ہیں۔ یہ 2 نظمیں آپ کو پڑھاؤں گا، اور اس کے بعد یہ 2 غزلیں، حصہ غزل، یہی ہمارا سلیبس ہے۔ یہ 2 غزلیں علامہ اقبال اور فیض احمد فیض کی بھی آپ کو ٹیچ کروں گا۔ آپ کے اپنے لیکچر کی طرف بڑھتا ہوں۔ ہمارے نصاب میں حصہ نظم میں پہلی نظم جواب شکوہ ہے، علامہ اقبال کی 187 نمبر پیج پر آپ کو ملے گی۔ 187 نمبر پیج پر آج سب سے پہلے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمارا حصہ نظم ہے۔ حصہ نظم کے یہ تدریسی مقاصد ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ آپ کو بتاؤں۔ ذرا پڑھ لیتے ہیں۔ تدریسی مقاصد برائے حصہ نظم۔ کیا مقاصد ہیں؟ ہم اس کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ حصہ نظم یا غزل پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو سکیں گے کہ منظوم اور منثور کلام کے حسن و قبح کے ساتھ پہچان کر سکیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ یہ چیزیں دیکھیں، یہ منظوم ہے، یہ شاعرانہ کلام ہے، جبکہ یہ حصہ آپ دیکھیں تو یہ منثور ہے۔ یاد رکھیے گا، منظوم میم نون زوے واو میم نظم سے، منصور سیک کی وجہ سے نثر سے نکلا ہے۔ یہ پیچھے جو میں نے بتایا یہ منصور ہے، یہ منصور ہے۔ یہ جو میں نے بتایا یہ منظوم ہے۔ جہاں قافیہ ردیف ہوگا، جہاں بحر وزن ہوگی، اس کو کیا کہا جائے گا؟ منظوم کہا جائے گا۔ جہاں پر قافیہ ردیف نہیں ہوگی، بحر وزن نہیں ہوگی، اس کو کیا کہا جائے گا؟ منثور کہا جائے گا۔ ان دونوں کا آج آپ کو میں نے فرق بتا دیا۔ پھر ان میں کیا خوبیاں ہوتی ہیں، کیا خرابیاں ہوتی ہیں، یہ ساتھ ساتھ بتایا جائے گا۔ فنی حوالے سے نظم کی مختلف اقسام کی پہچان کر سکیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کے نصاب میں شامل ہیں آزاد نظمیں، جدید نظمیں اور پابند نظمیں، نظم معرہ۔ ان سب کی الگ الگ پہچان، الگ الگ فرق انشاءاللہ میں آپ کو واضح کروں گا۔ جیسے ہم اب جواب شکوہ کی طرف بڑھیں گے تو یہ جدید نظم ہے اور اس کو مسدس کہا جاتا ہے۔ یہ ہر نظم کے آغاز میں اس کی ہیئت اور اس کا اسلوب اور اس کی قسم آپ کو بتا دی جائے گی۔ اس طرح آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ نظم کی مختلف اقسام کی پہچان کر سکیں۔ کلام میں موجود ادبی محاسن ہوتے ہیں۔ علم بیان میں کل 4 چیزیں ہوتی ہیں: تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ۔ یہ 4 چیزیں علم بیان میں پائی جاتی ہیں۔ علم بدیع میں ہوتی ہیں صنعتیں، جیسے صنعت مرات النظیر، جیسے صنعت تضاد، جیسے صنعت تلمیح، جیسے صنعت تجنیس۔ یہ ساتھ ساتھ ہر شعر میں پائی جاتی ہیں۔ ان کی بھی وضاحت کی جائے گی۔ کسی بھی کلام کا مرکزی خیال یا خلاصہ آسانی سے کر سکیں، نظم کے شروع میں ہی بتا دوں گا کہ اس نظم میں کیا بات بتائی جا رہی ہے، وہ اس کا مرکزی خیال ہوگا۔ خلاصہ کیسے تحریر کیا جاتا ہے یہ بھی بتاؤں گا۔ ہیئت کے لحاظ سے، ہیئت نظم کی فارم کو کہتے ہیں۔ پہلا شعر مطلع ہوتا ہے، آخری شعر مقطع کہلاتا ہے۔ ہم آواز الفاظ جو ردیف سے پہلے آتے ہیں قافیہ کہلاتے ہیں، اور ردیف کے قافیہ سے بعد بار بار جو دہرائے جاتے ہیں ردیف کہلاتے ہیں۔ شعر وزن میں ہوتا ہے، ایک نظم کے سارے اشعار ایک ہی وزن میں ہوتے ہیں۔
ایک نظم کے اشعار دوسرے نظم کے اشعار سے وزن اور بحر میں مختلف ہوتے ہیں، اور سادہ بحر کی شناخت بہت سے اوزان مل کر ایک بحر بنا لیتے ہیں۔ اس بحر کو پہچان لینا یہ انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا۔ اشعار کی فنی نزاکتوں سے لطف اندوز ہو سکیں، فنی نزاکتیں یہ اوپر بیان ہو چکی ہیں، علم بیان، علم بدیع وغیرہ، لطف اندوز ہو سکیں اور نصابی کتب کے علاوہ دیگر ادبی کتب و رسائل پڑھنے کا ذوق پیدا کر سکیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، میری کوشش ہوگی کہ ان میں سے کچھ چیزیں آپ کو سکھا سکوں۔ ہمارا آج کا تعارف ہے علامہ اقبال کا۔ ولادت ہوئی ہے 1877 میں، وفات ہوئی ہے 1938 میں۔ شیخ محمد اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، پاکستان میں ہے، صوبہ پنجاب میں ہے، ایک معزز خاندان ہے، عزت والا، پیدا ہوئے۔ والد کا نام MCQ شیخ نور محمد تھا۔ روایت اس وقت کے رواج تھا۔ اقبال بھی ابتدائی تعلیم دینی مدرسے، مذہبی تعلیم حاصل کی انہوں نے۔ انگریزی اسکول میں چلے گئے، وہاں سے میٹرک کا امتحان امتیازی نمبروں سے، اچھے نمبروں سے پاس کیا، اور مرے کالج کا نام ہے، داخل ہو گئے یہاں، یعنی مرے کالج میں۔ MCQ ہے، ملاقات ہوئی سید میر حسن جیسا استاد ان کو ملا، اور اقبال کو فارسی اور عربی کا صحیح ذوق۔ MCQs میں یہ بھی ہے کہ کس سے فارسی اور عربی کا ذوق ملا، تو وہ میر حسن ہے، انہی کی بدولت، مولوی میر حسن کی بدولت حاصل ہوا۔ FA کیا، FA کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور چلے گئے، پنجاب کا دارالخلافہ ہے، وہاں بھی انہیں پروفیسر آرنلڈ ملا۔ اب یہ فرق ہے، مرے کالج میں میر حسن ملا، لاہور کالج میں پروفیسر آرنلڈ ملے۔ مرے کالج میں ان کو کیا ہوا، عربی اور فارسی کا ذوق ان سے سیکھا، لیکن یہاں ہوا ان کی وجہ سے اقبال کی خفیہ صلاحیتیں، یعنی شاعری کی چھپی ہوئی صلاحیتیں بیدار ہوئی، جاگ اٹھی۔ اسی کالج سے MA کیا، پہلے BA بھی یہیں سے کیا تھا، پھر MA کرنے کے بعد انہوں نے کچھ عرصہ یہاں تدریس، پڑھانے کے فرائض بھی انجام دیے، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے یعنی MPhil اور PhD کرنے کے لیے یورپ چلے گئے، اور وہاں بیرسٹری یعنی وکالت اور فلسفہ میں ڈاکٹریٹ کیا، PhD کی ڈگری حاصل کی۔ واپس آنے کے بعد پاکستان واپس آئے، لاہور واپس آئے، انہوں نے وکالت کا پیشہ اختیار کیا، وکیلوں کا پیشہ، مگر اس پیشے سے طبیعت جلد اچاٹ ہو گئی، جی بیزار ہو گیا۔ علامہ اقبال نے کچھ عرصہ سیاست یعنی پالیٹکس میں بھی دلچسپی لی۔ ایک مرتبہ جب مسلم لیگ، جو کہ ایک سیاسی جماعت ہے، اس کی صدارت کے آپ صدر مسلم لیگ بن جائیں، ان کا نام تجویز ہوا، تو انہوں نے اپنی بجائے قائد اعظم محمد علی جناح کو اس منصب یعنی صدارت کے عہدے کا اہل قرار دیا۔ علامہ اقبال کا ایک اہم کارنامہ 1930 میں الہ آباد جگہ کا نام ہے، بہت سارے لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں، اعلیٰ آباد پڑھتے ہیں، یہ الہ آباد لفظ ہے۔ الہ آباد مضمون پھر وطنیت کی طرف میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مسلم لیگ کے سالانہ جلسے میں قیام پاکستان کی تجویز دی کہ پاکستان بنایا جائے۔ آخری عمر میں مختلف بیماریوں نے ان کو آن گھیرا، اور وہ 21 اپریل 1938 کو خالق حقیقی اللہ تعالیٰ، جو ہمارے حقیقی خالق ہیں، پیدا کرنے والے ہیں، سے جا ملے، یعنی فوت ہو گئے۔ یہاں شاعرانہ خصوصیات دیکھیں ان کی۔ اقبال وہ ہستی ہیں، وہ انسان ہیں جن پر نہ صرف ایشیا بلکہ پوری دنیا، یورپ میں اقبال کا نام ہے، فرانس، جرمنی، ایران میں اقبال کو بہت عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ انہوں نے شاعری کا آغاز کیا، اور دنیا فخر کرتی ہے، انہوں نے شاعری کا آغاز تو اسکول کے زمانے ہی سے کیا تھا، لیکن دورہ یورپ پر جب وہ یورپ گئے تھے تو وہاں پر ان کی شاعری صحیح معنوں میں ان کے موضوعات کا تعین ہوا۔ یورپ میں ان کو شاعری کے لیے نئے موضوعات مل گئے۔ انہوں نے وہاں تاریخ عالم کا مطالعہ کیا، ہسٹری آف دا ورلڈ کا مطالعہ کیا، اقوام کا مطالعہ کیا، اس لیے وہ مسلمانوں کے زوال کے اور اس ساتھ ساتھ مسلمانوں کی جتنی تباہی تھی، پستی تھی، وہ وجوہات آگاہ تھے، معلوم تھے۔ اقبال کے شاعرانہ نظریات میں انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سب سے پہلے حرکت و عمل کا پیغام دیا مسلمانوں کو، کہ کلیات اقبال کے ذریعے کہ آپ کام کریں، کام کرنے کی تلقین کریں، جیسے میں بھی آپ کو کہتا ہوں کہ صرف حرکت و عمل کریں۔ ان کا ایک فلسفہ ہے، فلسفہ خودی، ایک میں نے نمبر ڈال دیا، آپ بھی یہاں پر آئیں،
فلسفہ خودی کو نوٹ کریں. فلسفہ خودی کیا ہے؟ یہ ایک شاعرانہ نظریہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتیں پیدا کی ہوئی ہیں. ان کو پہچاننا، ان سے کام لینا، ان سے خود فائدہ لینا اور دوسروں کو فائدہ پہنچانا فلسفہ خودی ہے. کلیئر ہو گیا کہ کوئی بھی انسان بغیر صلاحیتوں کے نہیں ہے. آپ کیا کریں؟ ان کو پہچان لیں، آپ ان سے کام لیں، ان سے فائدہ لیں، دوسروں کو فائدہ دیں. یہ کیا نظریہ ہے؟ یہ فلسفہ خودی ہے. کس نے دیا ہے یہ نظریہ؟ علامہ اقبال نے. اقبال کا دوسرا نظریہ تصور مرد مومن ہے کہ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے. تصور مرد مومن ایک شاعرانہ نظریہ ہے جس کے مطابق مرد مومن کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں. مرد مومن کو بہادر ہونا چاہیے، اس کو دلیر ہونا چاہیے، اس میں غیرت ہونی چاہیے، اس میں انا ہونی چاہیے، اس میں خودی ہونی چاہیے، اور خودداری جیسی صلاحیتیں جس میں ہوں گی وہ مرد مومن ہوگا. کلمہ پڑھنے سے آپ مسلمان ہو جائیں گے. مومن ہونا آپ کو نیکی کی طرف لے کر جائے گا. مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے، راستہ دکھاتے ہیں اردو کے روایتی شعراء. دیکھیں روایتی شعراء کیا کرتے ہیں. روایتی شعراء صرف محبوب کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے محبت کا ذکر کرتے ہیں. جتنے بھی غزل کے شعراء ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، غزل میں تمام روایتی شعراء ہیں. محبوب کی محبت، رقیب کا ذکر، اپنے اوپر ہونے والے غموں کا ذکر، یہی بیان کرتے ہیں. اقبال کے ہاں روایتی شاعری نہیں ہے. اس کے برعکس، اس کے الٹ اقبال نے اردو شاعری کو نئے موضوعات، یہ دیکھیں یہ نئے موضوعات ہیں نا. کس نے فلسفہ خودی اس سے پہلے پیش کیا ہے؟ کوئی بھی اپنی شاعری میں مرد مومن کی بات نہیں کرتا، سب روایتی شاعری کرتے ہیں. جبکہ اقبال کے ہاں نئے موضوعات، نئے خیالات، نیا اسلوب، بات کو بیان کرنے کا انداز اور فلسفیانہ خیالات سے روشناس کرایا. ان کا مشاہدہ بے حد قوی تھا، ہر چیز کو غور سے دیکھتے تھے. یورپ میں انہوں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا غور سے، ان کی صلاحیتوں کو دیکھا، تو وہاں سے ان کی شاعری کے نظریات آئے ہیں. منظر نگاری پر انہیں عبور حاصل تھا، شاعری میں مناظر کو بیان کرتے تھے. یہ قدیم اور روایتی شعراء یہ کرتے تھے. اس وجہ سے بتایا غرض اقبال کی شاعری میں روایت، منظر نگاری کی وجہ سے اور جدت، جدید موضوعات، یہ جدت ہے. فلسفہ خودی، تصور مرد مومن، یہ جدید کا بہترین امتزاج تھا، بلینڈ تھا. یہ دونوں چیزیں ان کی شاعری میں تھی. اپنی بے پناہ شاعرانہ خصوصیات کے باعث انہیں شاعر مشرق کا خطاب ملا. یہ نام ملا تھا، یعنی اسلام کے شاعر، حکیم الامت، مسلمان امت کے فلسفی، نباز فطرت، فطرت کو سمجھنے والے کہا جاتا ہے. یہ ان کے نام ہے. کتنا آسان ہے. ایم سی کیو. شاعر مشرق، حکیم الامت، نباز فطرت کون تھے؟ نمبر 1 پہ اقبال، نمبر 2 فیض احمد فیض، نمبر 3 اعجاز خان، نمبر 4 حماد جان. تو آپ کو یہ جواب کلیئر ہے. میرا نام نہیں دینا ہے آپ نے پلیز. اقبال کو مجھے نہیں، اپنی پروجیکشن نہیں کرنی پلیز. اقبال کو عربی اور فارسی زبانوں پر بھی عبور حاصل تھا. عربی زبان پر اور فارسی زبان پر عبور حاصل تھا. یہ ہم نے پڑھ لیا کہ عربی اور فارسی اقبال نے کون سے استاد سے سیکھی تھی؟ مولوی میر حسن. ایم سی کیو تھا. اس وقت میں نے آپ کو کہا تھا کہ یاد کر لیں، ورنہ کو یہ جواب نہیں آیا. حالانکہ میرے پاس سر پر بیٹھی ہوئی یہ لیکچر دیکھ رہی ہے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت، لیکن ایم سی کیو نہیں آیا. شاعرانہ خصوصیات، فارسی زبانوں پر بھی عبور حاصل تھا. انہوں نے اپنے کلام میں قرآنی آیات کا استعمال بڑی خوبصورتی سے کیا ہے. قرآنی آیات کو بھی استعمال کرتے ہیں. یہ صنعت تلمی ہوتی ہے. پرانے تاریخی واقعات آپ بیان کریں اور قرآنی آیات کے حوالے دیں تو اس کو صنعت تلمی کہیں گے. اس کے علاوہ ان کے کلام کا ایک بڑا حصہ فارسی زبان پر مشتمل ہے، یعنی اردو میں بھی شاعری ہے، فارسی میں بھی ہے. اقبال کے آفاقی نظریات زیادہ تر ان کے فارسی کلام میں موجود ہیں. یہ بہت اچھا ایم سی کیو ہے. آفاقی نظریات، ہمیں اقبال کی شاعری کے بارے میں علم ہی نہیں ہو سکا، اس لیے کہ ہم ان کی اردو کلیات کو پڑھتے ہیں. ہم ان کا کلیات اقبال اردو میں ہے، ہم وہ پڑھتے ہیں جو بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز پر مشتمل ہے. یہ ایم سی کیو ہے کہ کلیات اقبال، ان کے کتنے مجموعہ کلام اکٹھے ہو کر کلیات اقبال بنا ہے؟ تو 4 ہیں. ان چاروں سے مل کر کیا بنا ہے؟ کلیات اقبال بنا ہے. یہ کون سی زبان میں ہے؟ یہ اردو زبان میں ہے. یہ یہاں سے اس تصویر سے ہم نے سیکھ لیا.
ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے، اس میں بھی بڑے نظریات ہیں. فارسی میں تو ان کے جو آفاقی نظریات ہیں وہ یقیناً بہترین نظریات ہیں. تصانیف ہیں بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز، یہ الگ الگ بھی پرنٹ ہوئے ہیں. اکٹھے ہو کر کیا بن گئے؟ اکٹھے ہو کر یہ کلیات اقبال بن گئے. زبور عجم، جاوید نامہ، اسرار خودی، رموز بے خودی. اب یہ دیکھ لیں، یہ ان کے فلسفیانہ نظریات ہیں. اور پس چے باید کرد اے اقوام شرق مسافر. آپ دیکھیں یہ نظم اور یہ نظم آپ کو میں فرسٹ ایئر میں پڑھا چکا ہوں، آپ کو یاد ہے یہ بات؟ یہ ان کی فرسٹ ایئر کے مضمون ہے پاکستانی قومیت کا مستہ، اس میں یہ میں آپ کو پڑھا چکا ہوں. مسافر، پیام مشرق، علم الاقتصاد نثر کی کتاب ہے، یاد رکھیے گا، منصور ہے، یہ منصور ہے علم الاقتصاد. یہ ایم سی کیو بہت ٹیکنیکل ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو انفارمیٹیو لگا ہوگا. یاد رکھیے گا میرا پیر کو آنے والا لیکچر بہت امپارٹنٹ ہے، اس وجہ سے کہ جواب شکوہ کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اس کے علاوہ اس میں نے آپ کو امتحانی نقطہ نگاہ سے اشعار کی تشریح کا سوال حل کرنے کا طریقہ بھی بتانا ہے، اس لیے وہ لیکچر امپورٹنٹ ہے. اور اس کے بعد سارے لیکچر امپورٹنٹ ہے. شعر کی تشریح کرنے کا طریقہ سکھاؤں گا. مجھے بھاری بھاری لیکچر دینے نہیں آتے کہ میں اقبال کے نظریات کو اور فلسفیانہ انداز میں بیان کر کے اپنے سٹوڈنٹس کے لیے مشکل بنا دوں. میں اس شعر کو آپ کے لیے آسان بنا دوں گا، آپ کے لیول پر آؤں گا. پلیز میرے لیول کو چیک نہ کیجیے گا کہ اس سر کا لیول اتنا آسان ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے لیول پر آنے کے لیے میں اس کو آسان بناتا ہوں تاکہ آپ کو شعر سمجھ آ جائے. یہ میرا نقطہ نظر ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر سے جواب شکوہ آپ کو سمجھاؤں گا. تھینک یو ویری مچ.